ویلس میں جمع ہوئے ہیں. میں آپ کو ایک ایسی بات بتانے جا رہا ہوں جو یوں سمجھے کہ سمجھانے کے لیے جیسے کہ سٹوری کریٹ کی جاتی ہے. سٹوری کچھ یوں ہے کہ ایک شخص نے شیطان کو دیکھا کہ وہ شیطان اپنی انگلی لہراتا ہوا جا رہا تھا. تو شخص نے شیطان کو کہا کہ یہ انگلی لہرانے کا کیا؟ تو شیطان نے کہا کہ اس انگلی کے ذریعے میں ایسے ایسے کام کر جاتا ہوں کہ تمہیں میں کیا بتاؤں. اور کیا کام؟ مطلب میں اس کے ذریعے پورے شہر تباہ کر دیتا ہوں. کہا شہر تباہ کر دیتا ہوں؟ ہاں. میں اس نے کہا کیسے؟ وہ اس کو لے کر ایک شہر میں آیا تو وہاں ایک سویٹ شاپ تھی، حلوے مٹھائی والے کی دکان جس کو ہم کہتے ہیں. وہ حلوہ بنا رہا تھا. تو اس نے اپنی اس انگلی سے میٹھا حلوہ لیا، چینی سے بھرا ہوا تھا، اور اس نے جا کر اتنا سا ایک دیوار پہ لگا دیا. جیسے دیوار پر وہ میٹھا حلوہ لگا تو مکھیاں آئی گئی. مکھیوں کی ٹھیک ٹھاک فوج جمع ہو گئی، یعنی بہت ساری مکھیاں جمع ہو گئی. جب بہت ساری مکھیاں جمع ہوئی تو پھر جب مکھیاں زیادہ ہو تو وہاں پہ چپکلی آتی ہے. تو مکھیوں کو کھانے کے لیے چپکلی آگے آئی. جیسے چپکلی آگے آئی تو بلی نے دیکھا چپکلی ہے تو بلی کے منہ میں پانی آیا کہ چلو چپکلی پر میں حملہ کر کے چپکلی کھا جاؤں. جیسے بلی چپکلی کے پاس گئی تو اسی گلی پر دو فوجی جا رہے تھے جن کے ہاتھ میں کتا تھا. کتے نے جب بلی کو دیکھا تو اس کے منہ میں پانی آ گیا. تو کتا بلی پر جھپٹا. جیسے کتا بلی پر جھپٹا تو بلی بھاگی اور بھاگ کر وہ گرم حلوے میں گر کے مر گئی. اب جیسے ہی وہ بلی گرم حلوے میں گر کے مری تو وہ حلوے والا جو تھا مٹھائی والا وہ غصے میں آ گیا. کہا یہ کیا ہو گیا؟ اس نے کتے کو دیکھا کہ کتے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا. اس نے اپنا وہ سارا وہ سامان لیا اور دے مارا کتے کو. تو فوجی کا کتا مر گیا. اب جیسے فوجی کو کتا مرا انہوں نے وہ حلوے والے کو مارا. لوگوں نے مل کر فوجیوں کو مارا تو فوجی مر گئے. فوجی مرے تو ساری فوج آ گئی، وہ پورے شہر کو آگ لگ گئی. آپس میں لڑائی ہو گئی. وہ شیطان مسکراتا اور چلا گیا. دیکھا میری انگلی سے کیسا جھگڑا ہوا. یہ بات جو آپ نے ابھی سنی مجھ سے، میں نے کہا نہیں یہ کریٹ کی گئی ہے، بٹ اس سمجھانے کے لیے ایک ایگزامپل کریٹ کی جاتی ہے، ایک سٹوری کریٹ کی جاتی ہے تاکہ ہم بات کو ایزیلی سمجھ سکیں. بات صرف یہ تھی کہ جھگڑا ہوا کیوں، اس کے پیچھے جائیں تو وجہ کچھ نہیں ملتی. وجہ ایک چھوٹی سی ہوتی ہے. اور وہ وجہ کیا تھی؟ ایک میٹھا قطرہ جس پر مکھی کے اوپر چپکلی کے اوپر بلی کے اوپر کتے پر مارا، کتے نے اس کو مارا، قتل ہو گئے، لاشیں گر گئی. کبھی اپنے جھگڑوں پر غور کریں. آپس کے جو ڈسپیوٹ ہیں ان کی وجہ کچھ بھی نہیں بنتی. اگر بیٹھ کر ڈسکس کریں، گھروں میں بھی ڈسکس کریں، گھروں میں بھی جھگڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ٹھاک جھگڑے ہوتے ہیں، دوستوں میں ہوتے ہیں. اگر ہم گھروں کی جھگڑوں کی بات کریں تو آئرن صحیح نہیں ہوئی، ڈسپیوٹ. شوز نہیں مل رہے، ڈسپیوٹ. شاکس نہیں مل رہے، ڈسپیوٹ. نیپکن نہیں مل رہی، ڈسپیوٹ. بچے کو ڈائپر نہیں پہنائی، اس نے پیشاب اپنے کپڑوں پہ کر دی تو جھگڑا شروع ہو گیا. پانی ٹائم پر نہیں ملا تو ڈسپیوٹ. کھانے میں نمک زیادہ تو ڈسپیوٹ. نمک بھول گئے تو ڈسپیوٹ. چھوٹی باتوں پہ جھگڑا. آپ نے دودھ نہیں لائے تو وہ لڑے گی. Where is the milk? Oh, I forget. Why forget? Every day forget. میرا تو جینا تمہارے لیے، تمہارے ساتھ رہنا مشکل ہو گیا. اب وہ جھگڑے گی. تم بولیں گے کبھی بھول گیا تو کیا ہو گیا، اب لیکن وہ لڑائی کرے گی. کبھی ہم لڑائی کریں، کبھی وہ لڑائی کرے گی. تو آپس کی اگر ہم ان جھگڑوں پر غور کرتے ہیں، I think there is no any big reason. ہمارے جھگڑے بالکل جسے بیس لیس ڈسپیوٹ ہیں. پارٹنرز آپس سے بات کریں اور اس کی اصل وجہ ہوتی ہے سن کر ہم چل رہے ہوتے ہیں. اس نے اس کو کہہ دیا، اس نے اس کو کہہ دیا، اس نے کہا میرے بارے میں، چھوڑو یار میں بتاتا ہوں وہ کیسا ہے.
اب وہ جھگڑا شروع. تو ہمارے جو ڈسپیوٹ ہے نا، اس کو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں بیسٹ لیس ڈسپیوٹ ہے. کوئی ڈسپیوٹ کی کوئی نہ ہاتھ ہے، نہ پاؤں ہے، نہ سر ہے، کچھ بھی، نتھنگ. بس ہم سوچ سوچ کر لڑ رہے ہوتے ہیں، اس نے یوں کر دیا، اس نے یوں کہہ دیا، میں تو پہلے ہی جانتا تھا. پہلے کیا جانتے تھے؟ اس نے موبائل اٹینڈ نہیں کیا، ڈسپیوٹ. اچھا گھر میں بھی یہ ڈسپیوٹ، گھر میں فون کرو، اب بیوی نے فون نہیں اٹھایا، کہاں مر گئی تھی؟ اب یہ بولے میں کدھر مری تھی؟ تیرے ساتھ رہتے ہوئے کہاں مروں گی میں؟ تو میں کہاں مروں گی؟ وہ فون نہیں اٹھائے گی تو اس کے بعد جھگڑا. اب وہ کہے گی میں باتھ روم میں تھی، تو کہیں گے کہ اتنی دیر کو باتھ روم میں ہوتے، تو باتھ روم میں بندہ کوئی ٹائمنگ سے تھوڑی جاتا ہے، بس جاتا ہے آدمی، بعضوں کا نہیں نکل پاتا باتھ روم سے. نماز پڑھ رہی تھی، تو کب سے نمازی بن گئی؟ تو نماز پڑھتی ہے؟ تو اس کے فون نہ اٹھانے پر بھی جھگڑا. اچھا گھر پہ بیل بجائیں گے، بیل دروازہ نہیں کھل رہا، بچہ آ جائے گا تو بچے کو بھی مطلب کہ وہ پرابلم، بڑوں کو پرابلم. یعنی دروازہ ٹائم پر نہیں کھلا تو ڈسپیوٹ، فون اٹینڈ نہیں ہوا تو ڈسپیوٹ، نیچے ہم اترے، ویئر از دا بریک فاسٹ، وہ تب نہیں تیار ہوا، تب کیا کر سکتے ہیں بھائی؟ آپ کے سر میں درد ہوتا ہے تو بیوی کے سر میں بھی تو درد ہو سکتا ہے. اس کا سر کو رکھ کر تھوڑی آئی ہے ماں باپ کے گھر پر کہ میں جس کے گھر پہ جا رہی ہوں کیونکہ اس کا بھی کوئی دماغ نہیں تو میں دماغ لے جا کے کیا کروں گی؟ ایسا تو نہیں ہوتا. تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہمارے جو ڈسپیوٹ کھڑے ہو چکے ہیں، جس سے ہمارا گھر، ایون ہماری فیملی، ہم ویڈنگ انویٹیشن پر لڑتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑتے ہیں. دعوت صحیح نہیں دی، 2 کی دعوت نہیں دی، پوری فیملی کی دعوت نہیں دی، ڈسپیوٹ. نہیں جانا، ڈسپیوٹ. اس نے پارکنگ میں پرابلم کر دیا، پڑوسی لڑتے ہیں، نیبر آپس میں لڑتے ہیں، پارکنگ پر لڑ پڑیں گے، گارڈن پر لڑ پڑیں گے، کتے پر لڑ پڑیں گے. تو تیرا کتا میرے گھر میں آ گیا، بھائی کتا کتا ہوتا ہے، کتا انسان تھوڑی ہے، کتے کو کیا خبر، کتا گھس گیا. تو یوں ڈسپیوٹ، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ڈسپیوٹ ہو جاتا ہے. ہم آج صرف یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں جھگڑے سے بچنا ہے. یہ اس پر دین، اسلام، ہماری باقاعدہ اس پر ہماری رہنمائی ہوتی ہے. میں آپ کو 1-2 حدیثیں سناتا ہوں جھگڑے کے تعلق سے. جھگڑا جسٹ یہ صرف ہاتھوں کی فائٹنگ کا نام نہیں ہے کہ آپ نے اس کو مارا، اس کو مارا. زبان کے ذریعے جھگڑتے ہیں ہم لوگ آپس میں ہاتھ نہیں چلاتے. ہاتھ چلائیں گے تو کوئی پکڑ کے لے جائے گا، ہم ڈرتے ہیں کہ ابھی ہاتھ ماریں گے کوئی لے گا، بند کر دے گا. لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ زبان کے ذریعے بھی بندہ جہنم کی قید میں پھنس سکتا ہے. تو زبان کے ذریعے آنے والی جو مصیبتیں، اور ہم برا بولتے ہیں، ڈانٹ دیتے ہیں، جھاڑ دیتے ہیں، بے عزتی کر دیتے ہیں لوگوں کی، اور الٹا سیدھا بولتے ہیں تو اس سے گھر میں جھگڑے ہو جاتے ہیں. تو ہمیں اپنی زبان کی ایک تو حفاظت کرنی. حدیث میں آتا ہے من صمت نجا، جو چپ رہا اس سے نجات پائی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا رب ارشاد فرماتا ہے قرآن پر، خذ العفو، اے حبیب معاف کرنا اختیار کیجئے. اگر معاف کرنے کی عادت ہو، درگزر کی عادت ہو، اللہ پاک قرآن کریم فرماتا ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، انہیں چاہیے کہ معاف کریں اور درگزر سے کام لیں. کہاں ہے معافی، کہاں ہے درگزر؟ اچھا ہم سے مسٹیک ہو گئی، ہم بولیں گے سوری، تو سامنے والا بولے گا سوری، واٹ ڈو یو مین فار سوری؟ تو بھائی کیا کرے بھائی، سوری نہ بولے تو، معافی نہ مانگے تو پاؤں میں پڑے، کیا کرے معافی نہ مانگے تو؟ نہیں، چھوٹا موٹا سوری بھی سمجھ میں نہیں آتا، کوئی بڑا سوری لے کر آؤ. اب بڑا سوری کدھر سے لائیں گے بھائی؟ بڑا سوری کہیں نہیں ملتا. اب سوری غلطی ہو گئی. اچھا یہ زیادہ تر ہم گھروں کے اندر کر رہے ہیں، باہر پتہ پکڑ کے لے جائیں گے. باہر آلریڈی پریشر اتنا ہے کہ کچھ کرنے کی پوزیشن میں بھی ہوتے تو ہم کچھ نہیں کرتے. تو دنیا کی پکڑ سے ڈر لگتا ہے، ہمیں اللہ کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ ہم وہ کام کریں کہ جس کام کے کرنے کی وجہ سے اللہ پاک ہم سے ناراض ہو جائے. میں آپ کو ایک بڑی پیاری حدیث سنانے جا رہا ہوں، مطلب وہ جھگڑے کے تعلق سے ہے. کائنڈلی اس کو اگر آپ سنیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو جھگڑوں سے بچنے کی صورت بن جائے گی. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور بڑی توجہ سے سنیے، اللہ پاک کے ہاں سب سے ناپسندیدہ شخص، ڈس لائک پرسن، سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص وہ ہے جو بہت زیادہ جھگڑالو ہو. یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. کیا بات بات پہ جھگڑتے رہیں. اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بے جا جھگڑتا ہے وداؤٹ اینی ریزن، وہ ہمیشہ اللہ پاک کی ناراضی میں ہوتا ہے، یہاں تک کہ اسے چھوڑ دے.
یعنی اس عادت سے باہر آ جائے، اسے چھوڑ دے عادت کو. تو یہ جو عادت ہماری، اچھا اگر کوئی جھگڑا چھوڑ دے تو سنیں سبحان اللہ کیا بات ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حق پر ہوتے ہوئے وہ رائٹ ہے، مگر حدیث پاک میں کیا ہے، جو شخص حق پر ہوتے ہوئے، حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، اس کے لیے جنت کے بیچ میں گھر بنایا جائے گا. جنت کے بیچ میں گھر بنایا جائے گا. ایک اور حدیث پاک میں ہے جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا نہیں کرتا، میں اس کے لیے جنت کے اندرونی کنارے میں ایک گھر کا ضامن ہوں. میں ضمانت دیتا ہوں کہ اس کا، یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. تو ایک کاش کہ ہم یہ جھگڑا کرنا چھوڑ دیں. اب جھگڑا کرنا چھوڑیں کیسے؟ کیونکہ گھر میں تقریباً جو ہمارے پرابلمس ہیں نا، وہ ہماری برداشت، اس کو ہم کہتے ہیں مطلب ٹالرنٹ نہیں ہے. دنیا میں اس پر ڈسکس ہوتی ہے لیکن گھر کے اندر ہی نہیں ہے. اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ہم مطلب کہ بوائلنگ پوائنٹ پر آ کر ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارا جو بیسیکلی جو نیچر ہے نا وہ ہاف بوائل ہے. ہمارا کولڈ نیچر ہی نہیں ہے. ہم ہاف بوائل پر رہتے ہیں کہ تھوڑا سا خلاف مزاج چولہا جلائی، ہیٹ ہوئی اور فوراً پانی بوائل ہو جائے گا. یہ کیا ہو گیا بچے پر. اب بہت ساری چیزیں تو یہاں کے قانون کی وجہ سے نہیں کر رہے ہوتے کہ پکڑ کے لے جائیں گے، بچہ فون کر دے گا، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، کچھ کر نہیں سکتے، بول نہیں سکتے. اس کی وجہ سے بھی شاید ہمارے کئی چیزیں رہ جاتی ہوں گی، ورنہ تو غصہ تو بہت آتا ہے. بعض اوقات پھر غصے میں بندہ گلاس توڑ دے گا. غصہ پھر ہم اس پر نہیں کریں کیونکہ اس پر کوئی پکڑ کے نہیں لے جائے گا. گلاس توڑ دے تو کوئی فون نہیں کرے گا کہ اسے گلاس توڑا اس کو لے جاؤ. پلیٹ توڑ دیں گے، غصہ آئے گا تو یہ کریں گے، عورت بھی کرے گی مرد بھی کرے گا. لیکن لاس کس کا ہوا؟ فائنلی ہمارا ہی ہوا. اگر ہم معاف کر دیں، درگزر سے کام لیں، اگنور کریں. ایک شخص نے کھانا کھایا، کھانا کھاتے کھاتے نمک کم تھا، جیسے بیوی پہ بہت غصہ آیا، نمک کم ڈالا اس نے. تو جیسے بیوی پہ غصہ آیا تو اس کو آیا میں بھی غلطیاں تو کرتا ہی ہوں، چلو اب اسے بھول ہو گئی ہے، معاف کر دو. جب وہ انتقال کر گیا، مرنے کے بعد آفٹر دا ڈیتھ اس کو خواب میں دیکھا، ڈریم، کہ تیرے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا. ما فعل اللہ بکا، اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا. تو کہا کہ میں نے اللہ کی بندی پر رحم کیا، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر رحم کیا. یہ کرم ہے. اب اللہ کرے کہ ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے. تو اس کے لیے کہ ہم جھگڑا نہ کریں، سب سے پہلے تو ہم اپنے اندر یہ طبیعت پیدا کریں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ یوں ارشاد فرمایا، اور اس میں جنت کی بشارت ہے کہ جو تجھے محروم کرے اسے عطا کر، جو تجھ سے توڑے اس سے جوڑ، اور جو تجھ پر ظلم کرے اسے معاف کر دے. اب آپ سوچئے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے آپ پر ظلم کیا ہے. انتقام لینے کے بجائے معاف کر دیں، بدلہ لینے کے بجائے معاف کر دیں. ریونج مینٹیلٹی ختم کریں. ہم یہ ریونج یوں نہیں لیتے کہ یہ، لیکن اس کو کہیں نہ کہیں نقصان ضرور کریں گے. اس کے خاندان میں، اس کے اولاد میں، اس کے کاروبار میں کہیں نہ کہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. یا وہ نقصان اس کو ہو جاتا تو خوش بڑے ہوتا، اس کے ساتھ صحیح ہوا، اس نے میرے کو ستایا تھا. آپ کو ستانے کی وجہ سے اس کے ساتھ ایسا ہوا ضروری تو نہیں ہے. اور آپ خوش کیوں ہو رہے ہیں؟ مسلمان کی تکلیف بندے کو خوش نہیں کرتی، بلکہ مسلمان کی تکلیف کو دیکھ کر دوسرا مسلمان تکلیف میں آ جاتا ہے. دوسری بات، برائی کو بھلائی سے ٹالنا. یعنی اگر کوئی برائی کرتا ہے تو ہم بدلے میں بھلائی کریں. اگر کسی نے ہم سے زیادتی کی ہے تو بدلے میں ہم اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں. اس سے بھی ہماری عادت نکل جائے گی. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ادفع باللتی ہی احسن. سننے والے، برائی کو بھلائی سے ٹال، برائی کو بھلائی سے ٹال. ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو بھلائی سے ٹال. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عِدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. جبھی کہ تجھ میں اور اس میں دشمنی تھی، ایسے ہو جائے گا جیسے گہرا دوست. پیارے اسلامی بھائیو، گھروں کے ڈسپیوٹ، ایون کہ پیرنٹس اور چلڈرنس، ان کے درمیان بھی آج ٹھیک ٹھاک ڈسپیوٹس ہیں.
اور اس ڈسپیوٹ کی وجہ سے ایک جنریشن گیپ اسٹیبلش ہو چکا ہے. نہ وہ آپ کی بات سمجھنے کے لیے تیار ہے، نہ آپ ان کی بات سمجھنے کے لیے تیار ہیں. وہ بھی آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے جب آپ اس کو سمجھاتے ہیں، تو وہ آپ بھی آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں جب وہ آپ کو سمجھاتا ہے. تمہیں سمجھ نہیں آتی، تمہیں، ہم تم سے بڑے ہیں، ہمارا ایکسپیرینس زیادہ ہے. نو ڈاؤٹ کہ آپ ان سے بڑے ہیں، بٹ اٹس ناٹ کمپلسری کہ آپ کا ایکسپیرینس زیادہ ہے. ویری سوری ٹو سے، بڑی عمر ہونے سے ایکسپیرینس زیادہ ہو یہ ضروری بھی نہیں ہوتا، نہ چھوٹی عمر میں ایکسپیرینس زیادہ ہو یہ ضروری ہوتا ہے. لیکن غصہ کر کے، ڈانٹ کر، ایگریشن دکھا کر آپ کبھی کسی کی اصلاح نہیں کر سکتے. نیور. اگر آپ اپنی اولاد کے ساتھ بھی کوئی، یعنی اس نے کوئی ایسا اس نے رانگ ایٹیٹیوڈ آپ کے ساتھ کیا، تو آپ اس کو ایک اچھے طریقے سے ہینڈل کریں، ادروائز آپ بہت کچھ لوز کر جائیں گے. اسی طرح اگر اولاد دیکھتی ہے کہ والدین، کیونکہ والدین جب بڑی عمر کے ہو جاتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں، تو انہیں غصہ آ جاتا ہے، کیونکہ ان کی بات سمجھنا اتنا آسان نہیں ہو جاتا، اسپیشلی آفٹر 60 ایئر 65 ایئر، اور اس سے زیادہ 70 ایئر پر بندہ چلا جائے تو اتنا آسان نہیں ہوتا اس کو انڈرسٹینڈ کرنا. تو اس کو خود بھی ایک عجیب سی، مطلب وہ کمپلیکس فیل کر رہا ہوتا ہے کہ یار میرے ساتھ کوئی ہے نہیں. اب دیکھیں پھر بندہ کتے لے کے گھوم رہا ہوتا ہے، بندہ تو ہے ہی نہیں اس کے ساتھ. بھائی آدمی دیکھے کہ یار آگے کیا بات ہے، کوئی کتا، کتے نے تو کتا ہے، وہ کتا کیا کرے گا. لیکن چونکہ مطلب کہ اب انسانوں کے ساتھ رہنا اتنا مشکل ہو گیا، یا کوئی انسان کے لیے اب افورڈیبل ہی بندہ نہیں رہتا، اب انسانوں کے ساتھ رہنا مشکل ہو گیا، جانوروں میں بندے نے رہنا شروع کر دیا ہے، کیونکہ انسان کو برداشت نہیں کر رہا. تو کتا بھی تو بھونکتا ہے، کتا تو چپ چاپ تھوڑی بیٹھا رہتا ہے. کتا چپ چاپ بیٹھے گا تو آپ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ گے کہ وہ بھونکتا نہیں ہے. یہ آواز دے گا تو اپنے کو بھی تو تھوڑا لگے گا گھر میں کتا ہے. میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کیونکہ یہاں پر ایک کلچر ہے، لیکن جب انسان بولتا ہے تو برا لگتا ہے. خدا نہ خاصا باپ اگر کچھ کہے تو برا لگتا ہے، حالانکہ اگزامپل بنتی ہی نہیں ہے، میں اس لیے سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوتا ہوں. تو چونکہ ہمارا ایٹیٹیوڈ، ہمارا نیچر ایسا ہے کہ شاید کئی لوگ ہمارے ساتھ کمفرٹیبل ہی نہیں ہیں. وجہ ہماری مطلب کہ سختی ہے، ہمارے مزاج کی خرابی ہوتی ہے. ہم اپنے مزاج کو، اب کہتے ہیں مزاج کو، جو ہمارا جو نیچر اس کو ریوزٹ کریں اور اس کو درست کریں، اس میں درگزر، معافی، مسکراہٹ، اسمائلنگ فیس، اس کو لانے کی کوشش کریں. ہمارے بڑے بوڑھوں کو بیچاروں کو پرابلم ہے کہ ہمارے ساتھ ہمارے بچے چلتے ہی نہیں. ابھی بچے کی زندگی تھک گیا. وہ جب بھی بیچارہ بیٹھتا ہے تو وہ جو گرانڈ فادر ہوتا ہے وہ 1965 سے شروع کرتا ہے دوبارہ، پھر ایک دو ہفتے کے بعد پھر جب گرانڈ سن بیٹھتا ہے تو پھر وہ 1970 سے شروع کرتا ہے دوبارہ. تو ضرورت نہیں ہے، اب لوگوں میں نہیں ہے اتنا ٹیمپرامنٹ. حالانکہ بچوں کو سننا چاہیے، اگر کوئی گناہوں بھری گفتگو نہیں کرے تو بڑے بوڑھے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. بچہ اتنا سا ہوتا تھا، وہ بھی تو بولتا تھا تو ماں باپ سنتے ہی تھے نا. ماں باپ کی سمجھ میں تھوڑی آتا تھا بچہ کیا بول رہا ہے. لیکن وہ اب بہت پرابلم ہو گئی ہے، ماں باپ کی سننے کے لیے بچے تیار نہیں ہیں، جبکہ بچوں کی ماں باپ نے سنی تھی. ان کو بولنا نہیں آتا تھا، سنتے ہی تھے نا. وہ روتے تھے بلکہ بولتے بھی نہیں تھے، پھر بھی ماں باپ ان پر شفقت کرتے تھے. آج گھر کے بڑے روتے ہیں تو نوجوان ڈانٹتے جھاڑتے ہیں. واہ یو کرائنگ، کیا پرابلم ہے ادھر آپ کو؟ بھائی پرابلم تو ہے سب سے بڑا، کیا کرے؟ تمہیں بزرگوں کا، ماں باپ کا رونا سمجھ میں نہیں آتا. تو یہ سب چیزیں گھر میں ہو رہی ہیں. ان کا میں ایک بیسک سولوشن آپ کو دے رہا ہوں. بیسک سولوشن یہ ہے، پلیز اپنے اندر برداشت اور معافی اور درگزر پیدا کریں. چھوٹی چھوٹی باتوں پر بولنا ٹوکنا چھوڑ دیں، بالکل اگنور کریں. چھوٹی چھوٹی باتوں پر بولے نہیں، کیوں یہ کیا، کیوں وہ کیا، ہم یوں کرتے تھے، ہم یوں کرتے تھے، ہمارے دور میں تو اتنے کا انڈا آتا تھا. بھائی اب اتنے کا انڈا کے اتنے کی مرغی نہیں آتی ہے، اب وہ دور نکل گیا. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. تو بول بول کر ہم اپنے ہی گھر کے اندر پرابلم کریٹ کر رہے ہوتے ہیں، بات بات پر ٹوک کر پرابلم کریٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ کرے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ ہماری عادت نکل جائے. کیونکہ جب آپ ڈسپیوٹ کو بے نہ کریں، آپ ڈسپیوٹ کو آپ دیکھیں گے تو کوئی ریزن نہیں ہوتا ہماری آپس کی باتوں کا، کوئی ریزن نہیں ہوتا. بس ہم خود بھی جو فرسٹریشن کا شکار ہو چکے ہیں. اتنی فرسٹریشن ہو چکی ہے، اتنی مطلب کہ ہم وہ ہو چکے ہیں کہ کوئی چیز سمجھ نہیں آتی. چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم جھگڑا کر بیٹھیں گے. چھوٹی چھوٹی اب ایسا لگتا ہے بعضوں کو لوگ پہلے محبت کرنے کے لیے بہانہ ڈھونڈتے تھے، اب لڑائی کرنے کے لیے بہانہ ڈھونڈتے ہیں. اور یار آج پورے دن میں کوئی جھگڑا ہی نہیں کیا یار،
اب کیا خود کو لڑے گا, خود کو مارے گا, کیا کرے گا, پاگل ہو گیا یہ. تو یہ بہت پرابلم ہے ہمارے یہاں. تو اللہ کرے کہ ہم اپنے اندر نرمی پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں. اور جو میں نے چند ایک حدیثیں سنائی ہیں اس کو دیکھ کر ذرا سمجھیے کہ ہمیں جھگڑا نہیں کرنا, جھگڑے سے خود کو بچانا ہے. اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو اپنے دین کو جھگڑوں کے لیے نشانہ بناتا ہے وہ اکثر بدلتا رہتا ہے. ایک بزرگوں کے بڑے بڑے اس میں اقوال ملتے ہیں, میں نے ان کے اپنے ارشادات ملتے ہیں جو کچھ ارشاد فرمایا. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تمہارے گناہ گار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم ہمیشہ جھگڑا کرتے رہو. اچھا, اب میں تھوڑے سے کچھ سولوشنز آپ کے ساتھ کہ سمجھنے کی ضرورت ہے, کائنڈلی اس کو اپنے دماغ میں بٹھا لیں. دیکھیں ایک بات یاد کر لیں, سب کا نیچر چینج ہوتا ہے. موسٹلی ہماری شکلیں بدلی ہوئی ہیں, ایک جیسی شکل نہیں ہے, ایک جیسی آواز نہیں ہے, ہمارا ساؤنڈ بھی ایک جیسا نہیں ہے نا. اس طرح ہمارا نیچر بھی ایک جیسا نہیں ہوتا. کسی کو شور پسند ہوتا ہے, کسی کو خاموشی پسند ہوتی ہے, کسی کو اجالا پسند ہوتا ہے, کسی کو اندھیرا پسند, کسی کو سردی اچھی لگتی ہے, کسی کو گرمی اچھی لگتی ہے, کسی کو دونوں اچھا نہیں لگتا. سردی میں بھی پریشان, گرمی میں پریشان. اب اس کے لیے اب پورا سال تو نارمل موسم رہنے سے رہا. اچھا, کسی کو مرچی زیادہ پسند ہے, اسپائسی کھانا زیادہ پسند ہے, کسی کو کم پسند ہے, کسی کو میٹھا پسند نہیں, کسی کو میٹھا زیادہ, کسی کو نمک کم, کسی کو نمک زیادہ. ڈفرینٹ نیچر ہے, رائٹ, ڈفرینٹ نیچر ہے. اب کیسے ہو سکتا ہے کہ سب آپ کے مطابق ڈھل جائیں؟ آپ بولو جیسا میں چاہتا ہوں ویسا کہیں, جیسا میں چاہتا ہوں ویسا بولیں, جیسا میں چاہتا ہوں ویسا کریں. یہ پاسبل نہیں ہے. موسٹلی نیچرز یہ کمپلیٹلی یا سلائٹلی یہ چینج ہوتے ہیں. تو ہمیں ایک دوسرے کی مزاج کو سمجھنا ہے کہ ضروری ہے جیسا میں کہتا ہوں. آپ کے ملازم میں سارے ملازم ایک ہی نیچر کے نہیں ہوتے. وہ جاب کی وجہ سے ان کو ہوتا ہے کہ ہم لوگ سیٹ کو فالو کرنا ہے, لیکن میں نیچر سے ڈسکس کر رہا ہوں. نیچر ایک جیسا سب کا نہیں ہوتا. تو سب سے پہلے تو یہ ریئلائز کر لیں کہ چونکہ سب کے نیچر سیم نہیں ہوتے, لہٰذا تھوڑا تھوڑا گیپ رہے گا. لہذا چھوٹی چھوٹی باتوں پر اگر آپ بولتے رہیں گے, ٹوکتے رہیں گے, روکتے رہیں گے تو آپ خود ہی تنگ آ جائیں گے. آپ کو اپنی زندگی میں مزہ نہیں آئے گا. آپ خود ہی مطلب فرسٹریشن کا شکار ہو جائیں گے. یار کوئی پیار نہیں کرتا, کوئی محبت نہیں کرتا, کوئی بیٹھتا نہیں ہے, کوئی آتا نہیں ہے, کیونکہ آپ ہمیشہ خود کو رائٹ سمجھتے ہیں. ایک یہ پرابلم ہے, ہمیشہ خود کو رائٹ سمجھتے ہیں. آئی ایم آلویز رائٹ. وائی یو آلویز رائٹ؟ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ہمیشہ صحیح ہوتا ہوں. ہیومن بینگ ہم سے مسٹیکس ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھی عیب پیدا کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں عیب نہیں ہے, لیکن ہم جیسے انسان تو یہ عیبوں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں. غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں, کہنے میں, سننے میں, چلنے میں, بولنے میں. ہم مطلب کہ وی کمٹ مسٹیک, لاٹ آف مسٹیک. تو یہ مطلب ہمیشہ خود کو درست سمجھنا, ٹائم از آلویز رائٹ, یہ درست نہیں ہے. اس میں بعض اوقات چھوٹے بچے بھی اچھا مشورہ دے. سید عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے نوجوانوں سے مشورے کیا کرتے تھے. وہ آپ کو مشورے, آپ ان سے مشورے لیتے تھے. کوئی بات نہیں, ہم اپنے بچوں سے بھی مشورہ لے سکتے ہیں. پلیز بیٹا کوئی ایڈوائس کرو کیا کرنا چاہیے. اس سے ہماری عزت کیا کم ہوتی ہے. بچہ جب آپ ایک باپ اپنے بیٹے کو کہے گا بیٹا پلیز یار تھوڑا ٹائم دو, ابو کیا بات ہے. اچھا اس کو پتا ہے کہ ابو کے پاس بیٹھوں گا, ابو نے میری شکایت کرنی ہے, ابو نے میری کلاس لینی ہے, ابو نے مجھے مطلب کہ ذلیل کرنا ہے, تو وہ ابو کے پاس نہیں بیٹھے گا. آپ کبھی اس کو لے کر بیٹھے بیٹھا کچھ ایڈوائس, کوئی ایسی کام کی بات ہو, پلیز یار آپ یو می سم ایڈوائس, اس کام کو کیسے کرنا چاہیے. جب آپ اس کو کہیں گے نا ابو اس کام کو کیسے کرنا چاہیے, اس کا سینہ اتنا بڑا ہو جائے گا نا. مائی فادر, میرا باپ مجھے کہہ رہا ہے کہ مجھے مشورہ دو, مجھے ایڈوائس کرو. پاسبل ہے. وہ آج کل دور ایسا ہے, ٹیکنالوجی کا دور ہے. ہم سے زیادہ نالج سم ٹائم ہمارے بچوں کو ہوتی ہے. وہ وہاں پر پہنچے ہوئے ہوتے, ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. ہمیں نہیں آتا بھائی, مجھے موبائل چینج کرنا ہوتا ہے میں اپنے بچوں کو دیتا ہوں, یہ بھائی میرے کو تو آتا ہی نہیں ہے موبائل میں کیسے یہ ٹرانسفر ڈیلیور ہوتا ہے, اپنے کو نہیں آتا. ابھی میں تھوڑی دیر پہلے وہ اسلامی بہنوں میں بیان تھا میرا برمنگھم میں, تو زوم آئی ڈی کے ذریعے بیان تھا, تو وہ کوئی مختلف آئی تھنک
کئی جگہوں پہ جمع ہو کر سن رہی تھی. اس میں کوئی بیان کر رہا تھا میں، اس میں کسی کا موبائل تھا، کال آ گئی. اب کال آ گئی تو اپنے کو یہ بھی نہیں آتا کہ یہ کال کیسے جائے گی، تو میرا زوم چلا گیا، میری ویڈیو چلی گئی، سب کچھ چلا گیا. اب میں تو پریشان، اب ہاتھ باندھ کے بیٹھ گیا کہ بھائی اب کوئی آئے اس کو صحیح کرے، ہم کو نہیں آتا. اب جس نے آ کر صحیح کرنا تھا اس کو صحیح کرنا تھا. بچوں کو آتا ہے، ہم کو نہیں آتا. اب ہم کو نہیں آتا، ہم پھر بھی بولے کہ نہیں ہم سے پوچھو. اب کیا پوچھے بھائی، آپ کو تو موبائل چلانا بھی نہیں آتا، آپ کو تو بہت ساری چیزیں میں نہیں آتی. ٹھیک ہے ہمارے ایکسپیرینس نو ڈاؤٹ، ایج ہے، ایکسپیرینس ہے، لیکن معاشرہ بدلا ہے. اگر ہم اپنے بچوں سے کسی کام کی ایڈوائس لیتے ہیں، وہ بہت ریسرچ کرتی ہے آج کی جنریشن. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، بہت ریسرچ کرتی ہے آج کی جنریشن. میں پوزیٹیو ہے تب کی میں بات کر رہا ہوں، نیگیٹیوٹی کی میں بات نہیں کر رہا. اللہ کی پناہ نیگیٹو بھی بہت ہو چکا ہے. میں اس کا انکار میں یہ نہیں کہہ رہا. میں جو بات کرنا چاہتا ہوں میرا خیال شاید آپ سمجھ رہے ہوں گے. ایک دو مرتبہ، چند مرتبہ اگر بیٹھ کر اپنے بچوں کے ساتھ آپ ایڈوائس ڈسکشن کریں گے نا، کیا کہتے ہو بیٹا، یار میرے دوست نے مجھے ایک پرابلم ڈسکس کیا، آپ نام نہ بتائیں دوست کا، ایک پرابلم دوست نے ڈسکس کیا ہے، ہیو یو اینی سولوشن بیٹا. یہ 2-4 دفعہ آپ یہ سیگمنٹ تو کریں. آپ کا بچہ آپ کے کہنے پر لبیک بولے گا، یس فادر آئی ایم کمنگ. اس کو لگے گا کہ آپ اب کلاس ولاس نہیں ہوگی، اب ابا خالی ایک ڈانٹے گی نہیں، اب ابا صرف میرے کو ٹوکیں گے نہیں، اب ہر بات پہ نہیں کہیں گے یوں کرو یوں کرو یوں کرو. پھر کوئی 2-4-6 ایسے اچھے سے آپ کے بچوں کے ساتھ سیشن ہو جائیں، اب وہ اتنا مطلب کہ آپ کے ساتھ کمفرٹیبل ہو جائے گا. پھر کبھی کبھی کوئی سی بات بیان کرے. اچھا سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں نا تو بچے نہیں مان رہے. ان کو جیسے کہ امیر اہل سنت کی ویڈیو ہوتی ہے، ہمارے پیر و مرشید کی سوشل میڈیا پر دعوت اسلامی کی ایک سے ایک ویڈیوز موجود ہیں، یوٹیوب پر بھی ہیں، فیس بک پر بھی ہیں. کوئی ایسے ایکسپرٹ ٹاپک جو آپ اپنے بچے کو ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں، یا فیملی میں کسی کو ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں، فرینڈ کو ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں، سم ٹائم وہ ہماری بات نہیں مان رہا ہوتا. ہمارا اپنا نیچر اور ہماری اپنی کوئی لائف روٹین بھی کوئی عجیب و غریب ہوتی ہے. وہ بولے گا بھائی کیا سمجھا رہا ہے تو پہلے خود تو سمجھ. تو یوں ہمارا یہ بھی پرابلم ہو جاتا ہے. تو اس کو وہ ویڈیو بھیج دیں آپ، 2-4 منٹ کی ویڈیو ہوگی، وہ دیکھے گا، وہ میں بھی کہ اس کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ یار مجھ سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں. الحکمت ضالۃ المؤمن، حکمت مومن کا گم شدہ خزانہ ہے. حکمت عملی کے ساتھ چیزیں طے کریں. تو نمبر 1 جو میں نے آپ کو عرض کیا کہ اس انداز کو لے کر چلیں. ایک خاص چیز ہے ضد، بس جو میں کہہ رہا ہوں نا وہ کرو. آج یہ پکاؤ، اور بھائی آج نہیں پکا سکتی، وہ گھر میں نہیں پک سکتا. اچھا گھر میں عورتیں بھی ضد کرتی، آج ہمیں ہوٹل کا کھانا ہے، بھائی آج نہیں ہوٹل کا کھانا کھانا، نہیں آج منگاؤ باہر سے، پر نہیں منگانا چاہتا ہوں، وہ بھی پرابلم ہو. تو ضد نہیں ہونی چاہیے کہ آج یہی لینا ہے، آج یہی کرنا ہے، آج یہی جانا ہے، آج یہی بولنا ہے. نہیں، ضد نہیں ہونی چاہیے. آپس میں ضد اور جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو. مائی شپ مائی آرڈر مینٹلٹی درست نہیں ہے. گھر سب کے ساتھ لے کر چلنے کا نام ہے. گھر میں ڈکٹیٹنگ نہیں چلتی، گھر میں مشاورت چلتی ہے. یہ تمام کے تمام جتنے بھی ممبر آف فیملی ممبر ہیں، ان سب کا آپ ایڈوائزری بورڈ سمجھے. یہ سب ایڈوائزری بورڈ کے ممبر ہیں. ان سب کے ساتھ آپ کو کچھ نہ کچھ مشورہ کرنا پڑتا ہے، تب جا کر ایک ہیڈ آف دا ہاؤس، ہیڈ آف دا ہوم، ہیڈ آف دا فیملی، یہ گھر کے اندر اس کی پوزیشن اچھی ہوتی ہے. ڈکٹیٹر کی پوزیشن کبھی اچھی نہیں ہوتی. آپ بالکل ہیڈ ہی رہیں گے، آپ بالکل گھر کے اندر رولنگ آپ کی ہوگی، لیکن وہ ایڈوائزری موڈ پر ہوگی، ڈکٹیٹنگ موڈ پر نہیں ہوگی. انشاءاللہ آپ کے گھر خوبصورت ہوئے. پھر آپ بچوں کو نماز کے لیے لائیں، عبادت کی طرف لائیں، نیکی کی طرف لائیں. وہ آپ کا نیچر، آپ کا ایٹیٹیوڈ دیکھیں گے. آپ ان کے ساتھ ٹائم ایکسپینڈ کریں. اچھا آپ دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حال میں دیکھا گیا کہ آپ کے نواسے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے کندھے پر ہیں، کندھے پر لے کر ہے نا. اب کندھے پر آپ نے اپنے نواسے کو اٹھایا ہوا ہے. تو یہ کیا تھا کہ اب غور کریں، یہ بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ تمہیں نانا کیسے بننا ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا تمہیں بیٹی کا والد کیسے بننا ہے. جب سیدہ خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بابا جان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آیا کرتی تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھ جایا کرتے، اٹھ جاتا. بیٹی تو بیٹی جب بارگاہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہزادی کے گھر تشریف لے جاتے تو وہ اٹھتی اور اپنے والد ماجد رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو چوما کرتی تھی.
یہ بیٹی کی، لیکن میں یہاں پر جو ڈسکس کرنا چاہتا ہوں اس کو سمجھیے آپ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھیے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ انداز دیکھیے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، دیگر جو آپ کی وائفز تھیں، ازواج مطہرات تھیں، ان کے ساتھ آپ کے انداز دیکھیے۔ آپ سب کے یہاں جایا کرتے تھے، گھر کے سامان دیا کرتے تھے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اپنے نواسوں کے ساتھ وقت گزارا کرتے تھے، یہاں تک کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے مجھے دعائے قنوت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے نانا نے مجھے دعائے قنوت سکھائی ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں سکھائی ہیں، عبادات سکھائی ہیں، اپنی بیٹی کو کیسے گھر چلانا یہ سکھایا ہے، یعنی ایک بیٹی کہ والد کو کیسا ہونا چاہیے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو آپ چلے تو ایک سسر کو اپنے داماد کے ساتھ کیسے ہونا چاہیے، یہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں بھی سکھائی ہیں، فرماتے ہیں نماز یوں پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف نماز، زکوٰۃ اور دیگر عبادات ہی کے تعلق سے ہماری رہنمائی نہیں فرمائی، ہماری رہنمائی اس معاملے میں فرمائی تمہیں محلے میں کیسے رہنا ہے، لوگوں میں کیسے رہنا ہے، اپنی فیملی میں کیسے رہنا ہے، عام مسلمانوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے باہر تشریف لے جاتے تھے مریض کی عیادت کرنے کے لیے، اس کی طبیعت پوچھنے کے لیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں ہم، اور اس کے مطابق اپنے گھر کا ماحول بنائیں، اس کے مطابق اپنے محلے میں رہیں، اپنے علاقے میں رہیں۔ اسلام ہر چیز کے تعلق سے رہنمائی کرتا ہے، ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اگر وہ مسلمان آپ کا رشتہ دار ہے تو کیسے رہنا ہے، وہ رشتہ داروں کے ساتھ اگر بلڈ ریلیشن ہے تو اس کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ایون کہ آپ ایک محلے میں رہتے ہیں، اس محلے کے اندر مسلم نان مسلم سب ساتھ رہتے ہیں۔ آپ اس وقت کو غور کریں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ظاہری حیات کے ساتھ تھے، اس وقت اس علاقے کے اندر صحابہ کرام بھی تھے، یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، مشرک بھی تھے، ساری قومیں ایک مذہب والے تو ایک ساتھ رہتے تھے، ایک علاقہ ہوتا تھا، محلہ ہوتا تھا، ایک شہر ہوتا تھا، رہتے تھے۔ تو کس طرح رہنا چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ، اس کی کیا اصول ہیں، کیا باؤنڈریز ہیں، کیا پرنسپلز ہیں، یہ سب کچھ اللہ کے پیارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، سکھایا ہے۔ قرآن کی تعلیم موجود ہے، حدیث میں تعلیم موجود ہے۔ اگر ہم اس طرح چلیں گے تو انشاءاللہ بہت اچھی خوبصورت زندگی گزرے گی۔ دیکھیں، جب آپ کو گھریلو ٹینشن ہوگا، پڑوسیوں سے پریشانی ہوگی، کام کاج میں پریشانی ہوگی، لوگ آپ سے مطلب اتنے زیادہ کمفرٹیبل نہیں ہوں گے، تو خود آپ کی اپنی لائف انکمفرٹ ہو جائے گی، مزہ ہی نہیں آئے گا، آپ کو لگے یار جینے کا لطف نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے جینے کا؟ مدینے جاؤ، جینے کا لطف ہی لطف ہے۔ زندگی چاہیے تو مدینے چلو، اگر خوشی چاہیے تو مدینے چلو، ساری مستی مدینے کی گلیوں میں ہے، کیف سارے کا سارا مدینے میں ہے۔ تو الحمدللہ بندہ وہاں جائے، وہاں کی ہوا بھی پاکیزہ، مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں، مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں، ہوا پاکیزہ پاکیزہ، فضا سنجیدہ سنجیدہ۔ تو اللہ پاک آپ کی میری بے حساب مغفرت کرے، اور ہم معافی مانگنے والے، درگزر کرنے والے اور برداشت کرنے والے، صبر کرنے والے، یعنی بہت بہت صبر چاہیے ہوتا ہے۔ ہم رہتے انسانوں میں نا، جانوروں میں تھوڑی رہتے کہ جانور ایک دوسرے کو ٹکر مارتا رہے گا، جیتا رہے گا۔ ہم انسانوں میں رہتے، کوئی ایک دوسرے مار پیٹ کر کے لڑائی جھگڑا کر کے نہیں رہتے، ناراض ہو کر بھی کیا رہیں گے۔ ہاں ناراضگی ہے، اگر ناراضگی کی وجہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، سب سے ناراض، اور جہاں اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں تو کسی سے کیوں ناراض؟ اپنی نفس کے لیے کسی مسلمان سے ناراض ہونے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ تو ڈیفینیٹلی جو یہاں ہیں، میں انہی سے عرض کروں گا کہ اپنے اندر برداشت پیدا کریں، صبر پیدا کریں، لوگوں کے ڈیفرنٹ نیچر ہوتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ سارے میرے مزاج میں ڈھلیں، آپ دوسروں کے مزاج کا بھی احساس پیدا کریں کہ دوسروں کے ساتھ بھی کرنا ہے۔ آپ کو کبھی اجالے میں رہنا ہے، چار آدمی اندھیرے میں رہنا چاہتے ہیں، چلو یار اندھیرا کر دو۔ آپ شور میں رہنا چاہتے ہیں، کچھ خاموشی چاہتے ہیں، یار چلو یار خاموشی صحیح۔ تو یہ مطلب بہت ساری جگہیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ کرے کہ ہم سب اسلام و دین کے اصولوں پر عمل کریں۔ انشاءاللہ یہاں آپ کی دعوت اسلامی کا پراپر اسٹرکچر بن گیا، مسجد بن گئی۔ اللہ کرے کہ ہمارے مدرسے وغیرہ بن گئے، اور اس طرح ہفتہ وار ویکلی اجتماعات ہوتے رہے۔ اللہ نے چاہا تو مبلغین کے بیانات ہوتے رہے، مدنی چینل آپ کے گھر میں پراپر چلتا رہا، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو کچھ میں نے چند باتیں میں نے عرض کی ہیں، اللہ نے چاہا تو سب بہت اچھا ہو جائے گا۔
بہت اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ. عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا ماحول بنے گا کہ انشاءاللہ اس کی خوشبوؤں سے مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.